فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا عبد افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا کسی خطیب کو اس طرح سے اس ذکر کو کرتے ہوئے. یہ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جب وہ بچہ بیٹا ان کے ساتھ برابر سے کام کرنے کے قابل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو خواب میں حکم فرمایا کہ تم اپنی عزیز ترین شے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو اسے میری راہ میں قربان کرو. آپ نے خواب کو رات دیکھنے کے بعد صبح اٹھ کر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرے. دوسرے روز پھر آپ کو وہی خواب دکھائی دیا جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو وہ شے قربان کرو. آپ نے پھر 100 اونٹ قربان کرے. تیسرے روز پھر آپ کو وہی خواب دکھائی دیا اور وہ ملا. آپ نے 100 سرخ اونٹ جو عرب کی سب سے بڑی نعمت و دولت تھی وہ راہ مولا میں قربان کیے. پھر آپ کو وہی خواب نظر آیا. اب جب یہ خواب نظر آیا تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ اب اس کے بعد تو ایک ہی شے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عزیز ہے وہ میرا بیٹا اسماعیل ہے. آپ نے دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي جب وہ بچہ ماں باپ کے ساتھ کام کرنے کے قابل نہیں بالغ ہو گیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. یہ ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام چپکے سے لے گئے اور لے جا کے ذبح کرنے کے. نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے پیارے بیٹے ابراہیم اللہ یا حمد افعل ما تؤمر. اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. میں تمہیں راہ مولا میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. قال يا عبد افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اے میرے بابا جان آپ اس وقت پوچھنے اور رائے لینے کی بات کرتے ہیں. آپ کو حکم بجا لائیے. اللہ کا حکم ہے ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين اور آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم ہیں. اللہ مولا نے مجھے ثابت کر. آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھیے اور دل میں ہاتھ رکھنے کے بعد اپنے بچوں کے بارے میں سوچیے کہ اگر بچوں کی طبیعت خراب ہو جائے کچھ ہو جائے چھوٹا سا بھی اگر کوئی ایسا علیزہ سامنے آ جائے یا کوئی بیماری یا کوئی دکھ درد کی بات آ جائے تو آپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے, پتھر اٹھتا ہے اور آپ ڈگمگا جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, مویلا کرتے ہیں. لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر یہ امتحانات انبیاء کے ہیں. آپ کو بولیے یہ نبی اور رسول کے امتحان ہیں. یاد رکھیے جو جتنا بڑا مقام و مرتبے والا ہوتا ہے اس سے امتحان بھی اسی کے قابل بڑا اور امتحان بھی اس کا اتنا ہی عظیم و شان ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم آپ کے دادا ان کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام جب لے کر آئے تو منا کی وادی میں آپ نے منا کی چٹان پر اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا اب میں تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہوں.
تو انہوں نے کہا بابا جان دو باتیں سن لیجیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیے، آپ اس لیے کہ کہیں میری محبت میں ہاتھ نہ ڈگمگا جائے، آپ کے امتحان کے جذبے کو کہیں کمی نہ آنے پائے، لہذا آنکھ پہ پٹی باندھ دیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیجیے۔ کہا وہ کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اتنی بڑی بارگاہ میں ذبح ہونے جا رہا ہوں اور گلا کٹانے کے لیے جا رہا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بے اختیاری میں میرے ہاتھ پیر اللہ کی شان کے قابل نہ رہ جائیں اور میرے ہاتھ پیر ایسے نہ ہو جائیں کہ جس سے بے ادبی سرزد ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوتے ہوئے اس سے کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے، اس لیے ہاتھ پیر باندھ دے تاکہ میں ادب سے ذبح ہو سکوں۔ اسماعیل علیہ السلام کے اس محبت بھرے پیغام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے، اور بنا کی چٹان پر آپ نے ماتھے کے بل وطن لہو للجبین، اللہ قرآن میں فرماتا وطن لہو للجبین، تو ماتھے کے بل، پیشانی کے بل، یعنی ایسا الٹا کر کے لٹایا ہے۔ ہم لوگ جانور کو یوں کھڑا ذبح کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ جب کسی کو ذبح کیا جاتا تھا تو وہاں کا خنجر بھی اس طرح کا جیسے حسیہ نما ہوتا ہے، موڑا ہوا ایسا، تو یہ ایسا خنجر چلتا ہے، ایسا ذبح نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ اس طرح سے آتا تھا۔ تو ماتھے کے بل ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، مٹا کی چٹان پر ان کا ماتھا رکھ دیا، اور ماتھا رکھنے کے بعد آپ نے گلے پر ان کے خنجر رکھا۔ وَنَدَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، خنجر چلایا، خنجر کے چلنے کے بعد خون کے فوارے چھوٹے، آپ کی چھری، آپ کے ہاتھوں میں خون آیا، آپ کو خون کے شر شر بہنے کی آواز کانوں میں پہنچی، آپ کو پورا اطمینان ہوا کہ آپ نے ذبح کیا۔ خنجر چلا، خون بہا، آواز آئی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَنَدَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دے کے کہا اے ابراہیم تو نے تو خواب کو حقیقت کر دیا، تو نے تو خواب کو حقیقت کر دیا میرے پیارے ابراہیم، اب پٹی ہٹا۔ تو جذبت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح شدہ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے پٹی ہٹائی تو حیران رہ گئے، منظر عجیب سامنے تھا کہ جبریل کے پروں میں اسماعیل علیہ السلام تھے، اور جنت کا تنبا ذبح شدہ زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم وَنَدَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے میرے پیارے، ہم اپنے محبت والوں کو ایسے ہی امتحان کرتے ہیں، ایسا ہی امتحان لیتے ہیں اور ایسا ہی انعام دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور یہ تمہارا عظیم جو ہے قربانی جو ہے وہ تمہاری یادگار۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ ترکہ ہے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ،
اور وفدینو بذبح عظیم. اس موقع پر جب یہ منظر پورا گزر رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام تو شکرانے میں مصروف تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گر رہے تھے. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا قربانی قبول ہو گئی، آپ کامیاب ہو گئے، مجھے کامیابی مل گئی، اب رونا کس بات کا؟ کہا رونا میرے بابا اگر پوچھتے ہیں تو رونا اس بات کا ہے کہ میں جو جذبہ لے کر مینا کی چٹان پر ماتھے کے بل لیٹا تھا قربان ہونے کا، وہ جذبہ پورا نہیں ہوا، وہ میرا ارمان پورا نہیں ہوا، وہ میرا جذبہ پورا نہیں. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ جذبہ ادھورا رہ گیا. ارشاد ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. آپ نے بولیے آپ نے فرمایا میں اسماعیل آنسو پوچھو اور ابراہیم سنو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اس قربانی کو ختم نہیں کیا ہے، ہم نے اس قربانی کو یہاں ختم نہیں کیا ہے، بلکہ تمہاری نسل میں اے ابراہیم اسماعیل تمہاری نسل میں ہم نے اس قربانی کو آگے بڑھا دیا ہے. میں سب قرآن پورا سنا رہا ہوں تاکہ تم کو میری تقریر بھی یاد رہے، میں بھی یاد رہوں. یاد رہو گا کہ نہیں رہو گا؟ سبحان اللہ کہیے. ابراہیم ارے اسماعیل سنو، ہم نے اس فدیہ عظیمہ کو، اس قربانی کو تمہاری نسل میں آگے بڑھا دیا ہے. تو اسماعیل کی اولاد اللہ نبی نسل اب کربلا کا میدان غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. وہ مینا کی چنان کی قربانی جو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے ادا کی تھی، وہ قربانی کا منظر آپ نیچے آ کر دیکھیے تو میدان کربلا ہے. اور شیر خار علی اصغر حسین کی گود میں، جوان علی اکبر حسین کی گود میں سینے سے لگا کے علی اصغر کا تیر نکالو جا رہا ہے. حکمرہ کا مارا ہوا گلے میں تیر جو گلے میں علی اصغر کے پاس ہوا ہے اسے حسین اپنے ہاتھ سے نکال رہے. پرچھا لگا تھا علی اکبر کے سینے میں، سینے کے اندر جو پرچھا پار ہوا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے حسین نکال رہے ہیں. اور جب تاریخ کربلا گواہ ہے اس بات کی، میرے عزیزوں بزرگوں 56 سال، کتنا 5 ماہ 6 دن کی عمر کربلا میں حسین، کتنی 56 سال 5 ماہ 6 دن کی عمر تھی. ایک بھی داڑھی میں سفید بال نہیں تھا. ابن عساکر تاریخ میں لکھتے ہیں، چھوڑ کے بولو کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ابن عساکر تاریخ کربلا میں لکھتے ہیں 56 سال کے بوڑھے حسین خیمے کی رسی پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے اور جس وقت علی اکبر کو برسہ لگا اور گھوڑے سے زمین پہ گرنے ہوئے آواز دی یا ابی ادرکنی، یا ابی ادرکنی، بابا دوڑیے. 56 سال کے بوڑھے حسین کی
نہ داڑھی میں ایک بات پکا تھا نہ سر کا بات پکا تھا، لیکن یہ صدمہ جو سامنے علی اکبر کو گرتے ہوئے دیکھا تو شدت غم سے حسین نے آہ نہیں کی، کوئی آہ نہیں کی، کوئی وبیلہ نہیں کیا، بلکہ جس وقت الحمدللہ کہا اور اس بچے کی قربانی پر حضور کے زبان مبارک سے جو الحمدللہ کا جملہ نکلا تو میرے خدا کی قسم میرے پیارے بھائیوں ساری داڑھی اور سر کے بال چمچما کے سفید ہو گئے نعرہ رسالت، عظمت حسین، عظمت حسین، علامہ سید کوثر ربانی صاحب اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں میں احداد کو لے کر اللہ کا شکرانہ ادا کرنا حسین نے سکھایا ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے میرے ساتھیوں اور غم اس بات کا ہوتا ہے کہ آج قوم حسین کو بھلا رہی ہے۔ آج لوگ حسین کے ذکر کو شیعوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ شیعوں کا کام ہے، نہیں میرے پیارے بزرگوں اور عزیزوں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد قربانی کے بغیر نہ زندہ ہوا ہے دین، نہ دین کے شجر کو آبیاری ملی ہے، نہ اس میں پھول کلیاں کھلی ہیں۔ جب ایمان والوں نے قربانی دی ہے اسلام کو اللہ نے فروغ عطا کیا، اللہ نے، اور آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شان سے ہمارے اور آپ کے امتحان کو لے رہا ہے ہمیں اسی طرح کامیابی بھی عطا فرمائے، اسی طرح ہمیں کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے، ہم اپنے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کریں۔ تو صبر تلخص ولیکن برشینی تارت، صبر بظاہر بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن انعام بہت انعام بہت بڑا ہے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، آج آپ کو پتہ چلا کہ خالی قربانی کر لینا نہیں ہے، قربانی کر کے حسین کو بھی یاد کرنا ہے کہ یہ حسین کے دادا ہیں۔ اور سنو ایک بات آج میں وہ کہہ دینا چاہتا ہوں، تم نے کبھی سنا ہے تو سبحان اللہ مبارکباد، اور نہیں سنا ہے تو پھر بھی مبارکباد۔ ایک بات بتاؤ، کسی کو امام بنایا جاتا ہے، بولیے